يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بخاری شریف کی وہ احادیث جن کا تعلق حج سے ہے ان پہ درس کئی دنوں سے چل رہا ہے اور آج بھی اسی سلسلے کا ایک درس ہے. آج آپ کے سامنے حدیث نمبر 1533 رکھنا چاہوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے اوپر باب باندھتے ہیں، باب خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الشجرہ، کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے میقات ذوالحلیفہ کی طرف بڑھے تھے مکہ جانے کے لیے تو آپ اس راستے سے نکلے تھے جسے شجرہ والا راستہ کہتے ہیں. شجرہ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے درخت، تو وہاں پہ کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے جس کو شجرہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے، آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تھا. اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق حدیث سے پہلے یہ بتائیں گے کہ حدیث انہیں ملی کیسے ہے، حدیث ان تک پہنچی کیسے ہے، تاکہ لوگوں کو اس حدیث پہ یقین ہو جائے. کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن المنذر، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن منذر نے. قال حدثنا انس بن عیاض، اور ہمارے استاد ابراہیم کہتے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کی انس بن عیاض نے، اور انس بن عیاض کہتے تھے عن عبید اللہ، کہ میں نے یہ حدیث لی ہے عبید اللہ بن عمر العمری سے، اور انہوں نے یہ حدیث لی تھی نافع سے جو کہ تابعی ہیں، جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث لی ہے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ جانے لگتے تھے تو آپ کون سا راستہ اختیار کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ سے نکلتے تھے شجرہ والے راستے سے. شجرہ جگہ کا نام ہے، اس راستے سے آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلا کرتے تھے. وَيَدْخُلُ مِن طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، اور جب مکہ سے واپس آتے